وفد بنی عامر بارگاہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بنی عامر کا ایک وفد آیا۔ اس میں عامر بن طفیل، اربد بن قیس اور خالد بن جعفر تھے۔ یہ لوگ قوم کے سردار اور ان کے شیاطین تھے۔ عامر بن طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرنا چاہتا تھا، اور اس نے اربد سے کہہ رکھا تھا کہ جب ہم ان سے ملیں گے تو میں ان کے چہرے کو تمہاری طرف سے ہٹا کر اپنی طرف مشغول رکھوں گا۔ جب میں ایسا کر لوں تو ان پر تلوار کا وار کر دینا۔ چنانچہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو عامر نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر دین کی تبلیغ ترک کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہرگز ترک نہ کروں گا جب تک کہ اللہ وحدہ پر ایمان نہ لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ سنیے، خدا کی قسم، میں سرخ گھوڑوں اور آدمیوں سے آپ کے خلاف زمین کو بھر دوں گا۔ جب وہ واپس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے خدا، عامر بن طفیل کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ پھر جب وہ باہر نکلے تو عامر نے اربد سے کہا کہ اے اربد، تیرا برا ہو، تجھے کیا ہوا؟ میں نے جو تجھ سے کہا تھا اس پر تو نے عمل نہیں کیا۔ اربد نے کہا کہ خدا کی قسم، جب بھی میں نے تیرے مشورے پر عمل کرنا چاہا تو میرے اور ان کے درمیان تو حائل ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ پلٹ کر اپنے علاقے کی طرف چل دیے۔ ابھی وہ راستے ہی میں ہی تھے کہ اللہ تعالی نے عامر کو طاعون میں مبتلا کر دیا اور اس کی گردن میں طاعون کی گلٹی نکل آئی۔ اللہ تعالی نے اس بنی سلول کی عورت کے گھر میں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی بنی عامر کی سرزمین میں پہنچے تو قبائل نے پوچھا، اے اربد، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ ہمیں ایسی ذات کی پرستش کی طرف بلایا گیا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو جس قدر میرے پاس یہ تیر ہیں اس پر اتنے تیر مارتا کہ میں اسے قتل کر دیتا۔ اس کے دوسرے یا تیسرے دن کے بعد وہ اپنے اونٹ کو فروخت کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بجلی بھیجی جس نے اسے اور اس کے اونٹ دونوں کو جلا ڈالا۔ ابو نعیم نے عروہ بن زبیر سے اس کی مثل روایت کی۔ عامر بن طفیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ بیہقی نے اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن صبح کے وقت عامر بن طفیل پر بد دعا کرتے رہے کہ اللہم اکفنی عامر بن الطفیل بما شت والبعث علیہ دار تقیلہ۔ تو اللہ نے طاعون کو بھیجا اور اس نے اسے ہلاک کر دیا۔ بیہقی نے موئل بن جمیل سے روایت کی کہ عامر بن طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا کہ میں شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ تمام صحرا میرے لیے ہے اور شہر آپ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ پھر وہ چلا گیا اور یہ کہتا ہوا گیا کہ خدا کی قسم، میں اس سرزمین کو اصیل گھوڑوں اور جری مردوں سے بھر دوں گا اور ہر کھجور کے درخت سے ایک ایک گھوڑا باندھ دوں گا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے خدا، عامر کے شر سے مجھے محفوظ رکھ اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔ تو وہ نکلا یہاں تک کہ ابھی وہ سلولیہ کے گھر میں مدینہ کے وسط میں ہی تھا کہ اس کے حلق میں گلٹی نکلی اور وہ اپنے گھوڑے سے کودا اور نیزہ لے کر گھوڑا دوڑاتا بھاگا اور وہ کہتا جاتا تھا، یہ گلٹی اونٹ کی گلٹی کے مشابہ ہے اور میری موت سلولیہ کے گھر میں ہی ہے۔ اور وہ اس حال میں رہا یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑے سے مر کر گر پڑا۔ اور حاکم نے سلمہ رضی اللہ عنہ بن اکو سے اس کی مانند حدیث روایت کی۔
ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اربد بن قیس اور عامر بن طفیل دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو عامر نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا امر نبوت کو آپ بعد میرے لیے قرار دے دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منصب نبوت نہ تیرے لیے ہے اور نہ تیری قوم کے لیے۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں آپ کے خلاف اس سرزمین کو گھوڑوں اور آدمیوں سے بھر دوں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہم کو تجھ سے محفوظ رکھے گا۔ جب یہ دونوں نکلے تو عامر نے اربد سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مشغول رکھ کر تجھے موقع دوں گا، اس وقت تو ان پر تلوار سے وار کر دینا۔ اربد نے کہا کہ میں یہ کروں گا۔ پھر دونوں واپس آئے۔ عامر نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیے، میں آپ سے کچھ بات کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اربد نے تلوار کھینچنے کا ارادہ کیا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ اپنی تلوار پر رکھا تو اس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر چپکا رہ گیا اور وہ عامر کے پاس نہیں آیا اور تلوار مارنے میں دیر کی۔ اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ جب یہ دونوں رقم نامی مدینے کے چشمے پر پہنچے تو اللہ نے اربد پر بجلی گرائی اور بجلی نے اسے ہلاک کر دیا اور عامر گلٹی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گیا، اور اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ یعلم ما تحمل کل انثى تا آخر الآیت۔ شدید المحال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ موقبات اللہ کا حکم ہے جس سے اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ ابن سعد، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلام سے کنارہ کش تھا اور اس سے مجھے عداوت تھی۔ میں بدر میں مشرکوں کے ساتھ حاضر ہوا، پھر میں آزاد ہو کر جنگ احد میں شریک ہوا، وہاں سے فارغ ہو کر غزوہ خندق میں لڑا، مگر میں وہاں بھی زندہ رہا۔ اس وقت میں نے دل میں کہا کہ میں کہاں کہاں رسوا ہوتا رہوں گا۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور قریش پر غالب رہیں گے۔ پھر جب میں حدیبیہ میں شریک ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی حالت میں واپس ہوئے اور قریش مکہ کی طرف لوٹ گئے تو میں دل میں کہنے لگا آئندہ سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اب نہ مکہ مکرمہ رہنے کی جگہ رہی ہے اور نہ طائف، اور نکل بھاگنے سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں، اور میں اسلام سے اس وقت تک دور ہی تھا۔ میں خیال کرتا تھا کہ اگر تمام قریش اسلام لے آئے تو میں تب بھی اسلام نہ لاؤں گا، غرض کہ میں مکہ مکرمہ آیا اور میں نے اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کو جمع کیا، چونکہ وہ لوگ میری رائے کو وقت کی نظر سے دیکھتے اور میری بات مانا کرتے تھے اور دشوار معاملات میں میری رائے مقدم رکھا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں میں کیسا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تم ہم میں صائب الرائے ہو۔ میں نے کہا تم مجھے جانتے ہی ہو۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا عظیم ہے کہ باوجود ناگوار ہونے کے ان کا معاملہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اب میں ایک رائے رکھتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور ہم اس کے ساتھ رہیں، پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوا تو ہم نجاشی کے پاس رہیں گے، اور نجاشی کے ہاتھ کے نیچے رہنا ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نیچے رہنے سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر قریش غالب آ گئے تو ہمیں تو وہ سب خوب جانتے ہی ہیں۔ یہ سن کر ان سب نے کہا کہ یہ رائے ٹھیک اور مناسب ہے۔ اس وقت میں نے کہا کہ تم جو نجاشی کو ہدیہ دینا چاہو اسے جمع کر لو، چونکہ ہم لوگ اپنی سرزمین سے اس کی طرف جو تحائف زیادہ تر بھیجا کرتے تھے وہ چمڑا ہوتا تھا، تو ہم نے بہت کثرت سے چمڑا جمع کیا۔
اس کے بعد ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نجاشی کے پاس پہنچ گئے۔ خدا کی قسم ابھی ہم اس کے پاس پہنچے ہی تھے کہ اچانک عمر بن امیہ زمری نجاشی کے پاس آئے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکتوب گرامی دے کر نجاشی کے پاس انہیں بھیجا تھا، اور اس خط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد کر دیا جائے۔ اس کے بعد میں نجاشی کے پاس سے آیا اور میں نے اپنے رفیقوں سے کہا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ بن امیہ تھے، اگر میں نجاشی کے پاس گیا تو میں اس سے ان کو مانگ لوں گا، اور اگر اس نے مجھے ان کو دے دیا تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو اس سے قریش خوش ہوں گے۔ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر دوں گا تو یہ میرے لیے قریش کی طرف سے بدلہ ہوگا۔ تو میں نجاشی کے پاس گیا اور میں نے اسے سجدہ کیا جیسا کہ میں کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا میرے دوست کو مرحبا، کیا تم میرے لیے اپنے علاقے سے کوئی ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں اے بادشاہ، میں تمہارے لیے بہت سا چمڑا لایا ہوں۔ پھر میں نے ان کو اس کے سامنے کیا تو اس نے دیکھ کر تعجب کیا، اور اس نے اس میں سے کچھ اپنے بطریقوں کے درمیان تقسیم کیا اور بقیہ چمڑوں کے بارے میں حکم دیا کہ اسے خزانے میں داخل کر دیا جائے۔ جب میں نے اسے بہت خوش دیکھا تو میں نے کہا کہ اے بادشاہ، میں نے تمہارے پاس سے ایک شخص کو نکلتے دیکھا ہے، اور وہ ہمارے ایسے دشمن کا قاصد ہے جس نے ہمیں اکیلا کر دیا ہے۔ اس نے ہمارے بڑوں کو اور ہمارے اچھے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور وہ ہمارے ایسے دشمن کا قاصد ہے جس نے ہمیں اکیلا کر دیا ہے۔ اس نے ہمارے بڑوں کو اور ہمارے اچھے لوگوں کو قتل کیا ہے، لہٰذا تم مجھے اسے عنایت کر دو تاکہ میں اسے قتل کر دوں۔ نجاشی میری بات سن کر غضبناک ہو گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس زور سے میری ناک پر مارا کہ میں نے گمان کیا کہ شاید میری ناک ٹوٹ گئی ہے، اور میرے نتنوں سے خون بہنے لگا، اور میں اپنے خون کو اپنے کپڑے میں لینے لگا، اور مجھے اتنی ذلت پہنچی کہ اگر میرے لیے زمین پھٹ جاتی تو میں اس میں سما جاتا۔ جب خون رک گیا تو میں نے کہا اے بادشاہ، اگر میں جانتا کہ میں نے جو بات کہی ہے تمہیں اتنی بری لگے گی تو میں ہرگز نہ کہتا اور تم سے اسے نہ مانگتا۔ نجاشی نے کہا کہ اے عمر، تم مجھ سے اس ہستی مقدس کے قاصد کو مانگتے ہو جس کے پاس ناموس اکبر آتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ پھر عمر بن العاص نے کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی اس حالت کو جس میں اب تک تھا بدل ڈالا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس حق کو عرب اور عجم نے پہچان لیا، لیکن تو ابھی تک اس کی مخالفت میں کمر بستہ ہے۔ میں نے کہا کہ اے بادشاہ، کیا تم اس کی شہادت دیتے ہو؟ نجاشی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی ہیں۔ اے عمر، اب میرا کہا مان اور تو اس کی اطاعت قبول کر لے۔ خدا کی قسم وہ یقیناً حق پر ہیں، اور جس نے بھی ان کی مخالفت کی ضرور وہ ان سب پر غالب ہوں گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے لشکر پر غالب ہوئے۔ میں نے پوچھا کیا تم اسلام پر ان کی جانب سے میری بیعت قبول کرتے ہو؟ نجاشی نے کہا کہ میں ضرور قبول کروں گا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور اسلام پر میری بیعت لے لی۔ اسے ابن اسحاق اور بیہقی ایک اور سند کے ساتھ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی حبشہ میں خانہ نشینی۔ بیہقی نے عمر بن دینار سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب عمر بن العاص سرزمین حبشہ پر داخل ہوئے تو وہ خانہ نشین ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے دوستوں کی طرف نکلنا بند کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا ان کا کیا حال ہے، وہ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حبشیوں کا یہ خیال ہے کہ تمہارے صاحب نبی ہیں۔
ابن عساکر نے عمر بن دینار سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تمہارے پاس ایک شخص ہجرت کر کے آئے گا جو حکیم و دانا ہے۔ چنانچہ عمر بن العاص آئے اور اسلام قبول کیا۔ وہ معجزات جو وفد دوست کی حاضری کے وقت ظہور میں آئے۔ ابن سعد نے کہا کہ مجھے واقدی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ولید بن مسلم نے منیر بن عبداللہ دوسی سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ام شریک رضی اللہ عنہا دوسی کے شوہر جن کا نام ابو الاکر تھا مسلمان ہوئے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر دوسی لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جس وقت ہجرت کر کے گئے تو ام شریک رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس ابو الاکر کے گھر والے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم ان کے دین پر ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم میں ان کے دین پر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم تجھے ضرور شدید عذاب دیں گے۔ پھر وہ مجھے ایسے اونٹ پر سوار کر کے لے چلے جو بہت سست رفتار اور ان کی سواریوں میں سب سے زیادہ شریر اور خراب تھا۔ وہ مجھے شہد کے ساتھ روٹی کھانے کو دیتے اور پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے، یہاں تک کہ جب دوپہر اور سخت دھوپ کا وقت ہوتا اور ہم پڑاؤ کرتے تو وہ اتر کر اپنے خیمے نصب کرتے اور مجھے دھوپ میں چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ میری عقل اور سماعت و بصارت جاتی رہی۔ یہ سلوک انہوں نے میرے ساتھ 3 دن کیا۔ جب تیسرے دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تو اپنے اس دین کو جس پر تو ہے چھوڑتی ہے یا نہیں؟ ام شریک رضی اللہ عنہا نے کہا، میں قطعاً کچھ نہ سمجھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں بجز اس کے کہ ایک کلمے کے بعد دوسرا کلمہ سنائی دیتا تھا، گویا میری سمجھ بالکل جاتی رہی تھی۔ اس وقت میں نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف توحید کا اشارہ کیا۔ وہ کہتی ہیں، واللہ میں ایسی حالت میں تھی اور مجھے انتہائی شدت و تکلیف پہنچ رہی تھی کہ اچانک ٹھنڈا ڈول اپنے سینے پر پایا، میں نے اسے تھام کر ایک گھونٹ پیا، پھر وہ ڈول مجھ سے جدا ہو گیا اور میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان معلق ہے اور وہ میری گرفت سے دور تھا۔ اس کے بعد دوبارہ ڈول میرے پاس آیا، میں نے اسے ایک گھونٹ پیا، پھر وہ مجھ سے دور ہو گیا اور میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان معلق ہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ وہ ڈول میرے پاس آیا اور میں نے خوب سیر ہو کر پیا اور اس پانی کو اپنے سر اور اپنے چہرے اور کپڑوں پر بہا لیا۔ ام شریک رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اسی وقت وہ لوگ اپنے خیموں سے نکل کے آئے اور انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا، یہ پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے اور اسی نے مجھے عنایت فرمایا ہے۔ پھر وہ تیزی کے ساتھ اپنے خیموں میں گئے اور اپنی چھاگلوں اور مشکیزوں کو دیکھا، وہ بدستور سربند تھے، انہیں کھولا ہی نہ گیا تھا۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تیرا رب ہی ہمارا رب ہے اور اس جگہ تجھے جو نصیب ہوا ہے بے شک اسی نے تجھے عنایت فرمایا ہے۔ اب تک جو کچھ تیرے ساتھ ہم نے سلوک کیا وہ کیا، اب ہم اقرار کرتے ہیں کہ اسی نے اسلام کو مشروع کیا ہے۔ پھر وہ سب مسلمان ہو گئے اور وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہجرت کر کے آ گئے، اور وہ لوگ اپنے اوپر میری فضیلت کا اعتراف کرتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو عنایت فرمائی تھی، اور یہ ام شریک رضی اللہ عنہا وہی ہیں جس نے اپنے نفس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ جب کوئی عورت اپنے نفس کو کسی مرد پر ہبہ کر دیتی ہے تو اس میں خیر نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے ام شریک رضی اللہ عنہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش میں تمہارے لیے ضرور اجلت فرماتا ہے۔ ام شریک رضی اللہ عنہا کی ہجرت
ابن سعد نے کہا کہ ہمیں عارم بن طفیل نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے، ان سے یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ام شریک رضی اللہ عنہا دوسی نے جب آخری رات میں ہجرت کی تو انہوں نے اپنے سینے پر ایک ڈول پانی کا اور ایک توشہ دان رکھا ہوا پایا تو انہوں نے اسے پیا اور کھایا۔ اس کے بعد لوگوں نے اندھیرے میں سفر کے لیے انہیں اٹھایا۔ اس وقت ایک یہودی نے کہا کہ یقیناً میں نے کوئی آواز سنی ہے، کیونکہ وہ ایک یہودی کے ساتھ سفر کر رہی تھیں، پھر انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ اس وقت اس یہودی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر ام شریک رضی اللہ عنہا کو پانی پلایا تو میں تیرے ساتھ برابر برتاؤ کروں گا، اور وہ بے آب و طعام رہیں، یہاں تک کہ جب وہ عورت انہیں پانی پلانا چاہتی تو وہ کہتی خدا کی قسم میں ہرگز نہ پیوں گی۔ راوی کا بیان ہے کہ ام شریک رضی اللہ عنہا کے پاس گھی کی ایک کپی تھی، اسے جو مانگتا وہ مستعار دیتی۔ ایک شخص نے اسے خریدنا چاہا، ام شریک رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ گھی ایسا ہے کہ اس میں تلچھٹ بھی نہیں ہے، پھر انہوں نے اس میں پھونک بھری اور دھوپ میں لٹکا دیا اور وہ گھی سے بھر گئی۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ام شریک رضی اللہ عنہا کی یہ کپی اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے تھی، اور اس حدیث کی متصل سندیں بھی ہیں جو زیادتی طعام وغیرہ کے باب میں آئیں گی۔ وہ معجزہ جو وفد بنی سلیم کی باریابی کے وقت ظہور میں آیا۔ ابن سعد نے روایت کی کہ ہم سے ہشام بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھ کو بنی سلیم کے ایک شخص نے بتایا کہ ہمارے وفد میں ایک شخص جس کا نام قدر بن عمار تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اور وہ اسلام لایا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں اپنی قوم کے 1000 گھوڑے سواروں کو آپ کی خدمت میں لاؤں گا۔ پھر وہ اپنی قوم میں آیا اور 900 آدمی اس کے ساتھ روانہ ہوئے اور 100 آدمیوں کو قبیلے میں چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 میں سے بقیہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا چونکہ ہمارے اور بنی کنانہ کے درمیان تنازعات ہیں، اس خوف سے ہم 100 آدمیوں کو قبیلے میں چھوڑ آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی بلانے کے لیے کسی کو بھیجو، کیونکہ اس سال تمہارے لیے کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے جسے تم ناگوار سمجھتے ہو۔ تو انہوں نے انہیں بلانے کسی کو بھیجا، اور وہ مقام حداق جو کہ مکہ و طائف کے درمیان ایک جگہ ہے میں آ کے مل گئے۔ جب انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم پر چڑھ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تمہارے مخالفین نہیں ہیں بلکہ تمہارے بہی خواں ہیں، وہ سلیم بن منصور ہیں جو آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور دست رحمت کا اثر۔ ابن سعد نے روایت کی کہ ہمیں ہشام بن محمد نے ان سے جعفر بن کلاب جعفری نے ان سے بنی عامر کے شیوخ نے خبر دی ہے، انہوں نے کہا کہ زیاد رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے سر پر دست اقدس پھیرا، اور دست اقدس کو پھیرتے ہوئے ان کی ناک تک لے آئے۔ بنی ہلال ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم زیاد کے چہرے میں برکت کو پہچانا کرتے تھے۔ ایک شاعر نے علی بن زیاد کی مدح میں یہ اشعار کہے ہیں: یا ابن الذي مسح الرسول براسه ودعا له بالخير عند المسجد أعني زيادة على أريد سواء من غائر أو تهم أو منجد ما زال ذاك النور في عرينا حتى تبون بيتا في ملحد، یعنی اے اس شخص کے بیٹے جس کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس پھیرا اور جس کے لیے مسجد شریف میں دعائے خیر کی،
میری مراد زیاد ہے اور کوئی نہیں ہے، خواہ وہ غور کا ہے یا تہامہ کا یا نجد کا رہنے والا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا نور اس کے چہرے میں ہمیشہ رہا، یہاں تک کہ وہ زیاد اپنے حقیقی گھر یعنی قبر میں جا بسے۔ ابو صبرت یزید بن مالک کی سفارت۔ ابن سعد نے کہا کہ ہمیں ہشام بن محمد نے، ان سے ولید بن عبداللہ جعفی نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے مشائخ نے حدیث بیان کی۔ ان شیوخ نے کہا کہ جب ابو صبرت یزید بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفیر بن کے آئے تو ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے صبرہ رضی اللہ عنہ اور عزیز تھے۔ ابو صبرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری پشت پر ہتھیلی کے برابر رسولی ہے جو مجھے اپنی سواری کے لگام کھینچنے میں مانے آتی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیکان کے تیر طلب فرمایا اور اس تیر کو آپ رسولی پر مارتے اور پھیرتے رہے یہاں تک کہ وہ رسولی جاتی رہی۔ بیہقی نے جریر رضی اللہ عنہ بجلی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوشاک پہنی اور بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ فرما رہے تھے تو تمام لوگوں نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کچھ ذکر فرمایا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، تمہارا ذکر احسن طریقے سے کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ ان قریب اس دروازے سے یا اس دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا جو یمن والوں میں ایک بہتر شخص ہے اور اس کے چہرے پر جیسے فرشتے نے ہاتھ پھیرا ہو، یعنی بہت حسین و خوبصورت ہوگا۔ ارچند دعائیہ کلمات فرمائے۔ شیخین نے جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے ذل خلصہ سے راحت نہ دو گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا۔ میری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر دست مبارک رکھا اور دعا کی، اے خدا اسے جما دے اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ اس کے بعد ذل خلصہ کی طرف 150 سواروں کے ساتھ احمس گیا اور میں نے وہاں پہنچ کر اسے جلا ڈالا۔ ابو نعیم نے جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میں نے سینے کے اندر اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا ومہدیا۔ اس کے بعد میں کبھی اپنے گھوڑے سے نہیں گرا۔ اس حدیث اور اوپر کی حدیث کی دعا میں کچھ فرق نہیں ہے۔ وہ معجزات جو قبیلہ بنی طے کے وفد کی حاضری کے وقت ظہور میں آئے۔ بیہقی نے ابن اسحاق سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ قبیلہ طے کا وفد آیا، ان میں زید الخیل رضی اللہ عنہ بھی تھے اور وہ سب مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیل رضی اللہ عنہ کا نام زید الخیر رضی اللہ عنہ رکھا۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید رضی اللہ عنہ ہرگز مدینے کے بخار سے خلاصی نہ پائیں گے۔ چنانچہ جب وہ نجد کی سرزمین کے ایک چشمے پر پہنچے تو انہیں بخار چڑھا اور وہیں فوت ہو گئے۔ ابو سعد نے ابو عمیر طائی سے اس کی مانند روایت کی اور ابن درید نے الاخبار المشہورہ میں ابو محنف سے اس کی مثل روایت کی۔
بخاری نے عدی بن حاتم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فاقے کی شکایت کی۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے رہزنی کی شکایت کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی بن حاتم، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ایک عورت ہودج نشین ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ طواف کے لیے آئے گی اور اسے سوائے اللہ رب العزت کے کسی کا خوف و ڈر نہ ہوگا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ قبیلہ طے کے وہ راہزن کہاں جائیں گے جو شہروں کو لوٹتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ کسرا کے خزانے کھل جائیں گے اور تم انہیں فتح کرو گے۔ میں نے عرض کیا، کسرا بن ہرمز کے خزانے؟ فرمایا، ہاں، کسرا بن ہرمز کے خزانے۔ اور فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھ لو گے کہ آدمی دونوں ہاتھوں میں سونا چاندی لیے ہوگا اور وہ تلاش کرے گا کہ کوئی اسے قبول کر لے، مگر وہ ایسا شخص نہ پائے گا۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا ہی دیکھا کہ ہودج نشین عورت کوفہ سے روانہ ہوتی ہے اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کرتی ہے، مگر اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا کے خزانوں کو فتح کیا۔ اب اگر تم لوگ زندہ رہے تو تم تیسری بات کو بھی پورا ہوتا ضرور دیکھ لو گے۔ بحقی نے کہا کہ یہ تیسری بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں واقع ہوئی۔ پھر انہوں نے عمر بن اسید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 2.5 سال خلافت کی اور وہ اس وقت تک فوت نہ ہوئے جب تک کہ ہم نے یہ نہ دیکھ لیا کہ ایک شخص بہت زیادہ وافر مال لاتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں فقراء نظر آئیں یہ مال ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک آدمی مال لے کے ہر جگہ تلاش کرتا پھرتا ہے مگر اسے کوئی ضرورت مند نہیں ملتا۔ بالآخر وہ مال لے کے واپس آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جو اس مال کو قبول کرے۔ وہ مالک اپنا مال لے کے واپس لوٹ جاتا ہے۔ بلا شبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں لوگ بہت تونگر ہو گئے تھے، انہوں نے سب کو مالدار کر دیا تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ۔ بحقی نے طارق رضی اللہ عنہ بن عبداللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور جب ہم مدینہ منورہ کی 4 دیواری کے قریب پہنچے تو ہم نے اتر کر لباس بدلے۔ اچانک ایک شخص 2 چادروں میں ملبوس تشریف لایا اور اس نے سلام کیا، پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ اس نے پوچھا تمہیں مدینے میں کیا کام ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم مدینے میں کھجوریں خریدنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کھائیں۔ ہمارے ساتھ ایک پردہ نشین عورت تھی اور ایک سرخ دھاری کا اونٹ تھا۔ پھر شخص نے پوچھا کہ کیا تم اس اونٹ کو فروخت کرتے ہو؟ ہم نے کہا کہ اتنی قیمت اور اتنے صاع کھجور کے بدلے فروخت کرتا ہوں جو قیمت ہم نے بتائی تھی۔ اس نے اس میں کوئی کمی نہیں کی اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر وہ شخص روانہ ہو گیا۔ جب وہ شخص ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو ہم نے کہا کہ ہم نے کیا کیا کہ اپنا اونٹ ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کیا جسے ہم جانتے تک نہیں ہیں اور نہ ہم نے اس سے قیمت لی ہے۔ اس پر اس عورت نے جو ہمارے ساتھ تھی کہا، تم کوئی رنج و غم نہ کرو، خدا کی قسم میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا ہے، وہ ہرگز تمہارے ساتھ بد معاملگی نہ کرے گا۔ میں نے کسی کی صورت 14ویں رات کے چاند کی مانند اس سے زیادہ مشابہ نہیں دیکھی ہے۔ میں اس کی طرف سے تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضامن ہوں۔ اسی لمحہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں اور یہ تمہاری کھجوریں ہیں، انہیں کھاؤ اور وزن کرو اور قیمت پوری کر لو۔
وفد حضر الموت کی آمد پر ظہور معجزات۔ بخاری نے تاریخ میں اور بیہقی نے وائل بن حجر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر پہنچی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت مجھے آپ کے صحابہ نے بتایا کہ تمہارے آنے سے 3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے آنے کی ہمیں خبر دے دی تھی۔ ابن سعد نے زہری، اکرمہ اور عاصم بن عمر بن قتادہ وغیرہم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرموت کا وفد آیا اور وہ مسلمان ہوئے۔ مخرس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زبان کی لکنت دور کرنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ ابن ہشام نے کہا کہ ہمیں ہشام بن محمد نے خبر دی کہ ہم سے بنی ہاشم کے غلام نے، ان سے ابو عبیدہ نے جو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے فرزندوں میں سے ہیں، حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ مخرس رضی اللہ عنہ بن معدی قرب کا وفد بن معد بکرب کا وفد آیا اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارت میں آئے تھے۔ جب وہ حضور کے پاس سے روانہ ہو گئے تو مخرس رضی اللہ عنہ کو لقوہ ہو گیا۔ ان میں سے چند اشخاص واپس آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے سردار کو لقوے نے مارا ہے تو ہمیں اس کے لیے کوئی دوا بتائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوئی کو لے کر اسے آگ میں سرخ کرو اور اسے آگ کے پپوٹے پر پھیرو، اس میں اس کی شفا ہے اور اسی کی طرف اس کا لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے میرے پاس سے جانے کے بعد کیا کہا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور ابن سعد نے کہا کہ ہمیں ہشام بن محمد نے خبر دی کہ ان سے عمر بن مہاجر کندی نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضر الموت سے قلیب بن اسد آئے تو حاضر ہوتے وقت یہ اشعار کہے۔ قلیب بن اسد کی نعت: من وفر برہوت تہوى بغدافر الیک یا خیر من یحفی وینتعل شہرین اعملها نسا علی وجل ارجو بذاک ثواب اللہ یا رجل انت النبی الذی کنا نخبر دل بشر تنابک التوراۃ والمرسل۔ اے وہ نبی جو برہنہ رہنے اور جوتے پہننے والوں میں بہتر ہے، آپ کی طرف برہوت سے جو حضرموت کا جنگل ہے مجھے لا رہی ہے۔ میں 2 مہینوں میں خوفناک راستوں سے گزر کر تیز رفتاری سے اے نبی حاضر ہو رہا ہوں اور میں اس کے ثواب کی اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ آپ وہ نبی ہیں جن کی خبر ہمیں لوگ دیا کرتے تھے اور آپ کی بشارت توریت اور رسولوں نے ہمیں دی ہے۔ وہ معجزات جو وفد بنو اشعر کی آمد پر ظاہر ہوئے۔ ابن سعد و بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں جو تم سے زیادہ نرم دل ہیں۔ پھر اشعری آئے اور ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو عبد الرزاق نے کہا کہ ہم سے معمر نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں ایک دن تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، اے خدا کشتی والوں کو نجات دے۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا، اب کشتی گرداب سے نکل گئی ہے۔ پھر جب وہ کشتی والے مدینے کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں اور ان کو ایک مرد صالح لا رہا ہے۔ راوی نے کہا کہ وہ لوگ جو کشتی میں تھے وہ اشعری تھے اور جو ان کو لا رہا تھا وہ عمر رضی اللہ عنہ بن الحمق
خزائی تھے۔ جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ زبید سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زبید میں برکت دے۔ لوگوں نے عرض کیا رما میں بھی برکت ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زبید میں برکت دے۔ انہوں نے کہا کہ رما میں بھی برکت ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ میں فرمایا رما میں بھی برکت دے۔ اسے بیہقی نے روایت کیا۔ ابن سعد نے عیاض اشعری سے آیت کریمہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ یعنی ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں کی تفسیر میں روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ یہی ہیں یعنی ابو موسیٰ اشعری وغیرہ۔ عبد الرحمن بن ابی عقیل کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ بیہقی نے عبد الرحمن بن ابی عقیل سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک وفد میں شامل ہو کر روانہ ہوا۔ جب ہم پہنچے تو ہم نے دروازے کو دستک دی۔ اس وقت ہماری حالت یہ تھی کہ جس کے پاس ہم آئے تھے ہمارے نزدیک اس سے زیادہ بغض و غصہ کسی شخص پر نہ تھا، اور جب ہم وہاں سے نکلے تو ہماری یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہمارے نزدیک اس شخص سے زیادہ محبوب لوگوں میں کوئی دوسرا نہ تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے اس فرشتے کو کیوں نہیں مانگتے جو سلیمان علیہ السلام کا فرشتہ تھا؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر فرمایا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا یہ آقا حضرت سلیمان علیہ السلام سے افضل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا سے سرفراز فرمایا۔ ان انبیاء میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں دعا مانگ لی اور انہیں وہ دعا دنیا ہی میں دے دی گئی، اور کچھ نبی ایسے ہیں کہ جب ان کی قوم نے ان کی نافرمانی کی تو انہوں نے اس دعا کو ان کی ہلاکت پر صرف کر دیا اور وہ ان کی دعا پر ہلاک کر دیے گئے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک دعا کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے، اور میں نے اپنی اس دعا کو روز قیامت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ ماغر رضی اللہ عنہ بن مالک کی بارگاہ رسالت میں حاضری۔ بیہقی نے جعد بن عبد الرحمن بن ماغر سے روایت کی کہ حضرت ماغر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھی کہ ماغر اپنی قوم میں سب سے آخر میں اسلام لائے اور ان پر کوئی گناہ نہ کرے گا مگر ماغر کا اپنا ہاتھ، اور اس پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ مدینہ کے وفد کی آمد پر اعجاز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد و طبرانی اور بیہقی نے متعدد سندوں کے ساتھ نعمان بن مکرن سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں 400 مزینہ اور جہینہ مردوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ہم کو اپنے دین کی دعوت دی، پھر فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ ان کو زاد راہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے پاس بہت تھوڑی کھجوریں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ انہیں زاد راہ دو۔ تو انہوں نے بالا خانے کا کمرہ کھولا، میں نے دیکھا کھجوروں کا اتنا ڈھیر تھا جتنا بیٹھا ہوا اونٹ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ہم 400 سواروں کو اس میں سے زاد راہ دیا۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے آخر میں لینے والا میں تھا۔ اس وقت جب میں نے اس ڈھیر کی طرف نظر ڈالی تو وہ ڈھیر اتنا ہی تھا، گویا اس میں کی ایک کھجور بھی ہم نے کم ہوئی نہ دیکھی۔
امام احمد و طبرانی اور ابو نعیم نے دکین بن سعید سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم 400 سوار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ہم نے راستے میں کھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی۔ آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ جاؤ انہیں راستے کا توشہ دو اور انہیں کھلاؤ۔ اس پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس اس سے زیادہ کھجوریں نہیں ہیں کہ میں اپنے ہی گھر والوں کو کھلا سکوں۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سماع و طاعت کرتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور گھر کے بالا خانے پر آئے اور لوگوں سے فرمایا آ کے لے لو، تو ان میں سے ہر ایک نے جتنا چاہا اس میں سے لے لیا۔ اس کے بعد میں اس طرف چلا اور میں ان لوگوں میں سے لینے والا آخری شخص تھا۔ میں نے دیکھا کہ ڈھیر میں سے گویا ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی تھی۔ وفد بنی سہیم اور اعجاز مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرشاتی نے ابو عبیدہ سے روایت کی کہ اقص بن سلمہ بن سہیم کے وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب وہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت اسلام دیں اور اپنی قوم کی طرف واپس ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن اقدس یا کلی کا پانی ڈالا تھا اور فرمایا اسے بنی سہیم کے پاس لے جاؤ اور مشکیزے کے پانی کو اپنی مسجد میں چھڑک دو۔ اس وقت اپنے سروں کو اونچا رکھنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچا کیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ تو کسی نے مسلمہ کذاب کی پیروی کی اور نہ ان میں سے کوئی کبھی خارجی بنا۔ بارگاہ نبوی میں وفد شیبان کو باریابی۔ ابن سعد نے قبیلہ بنت مخرمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں شیبان کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے احتیاء کیے تشریف فرما تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے سرین پر بیٹھ کر گھٹنے کھڑے رکھتے ہوئے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشست میں خشوع کی حالت میں دیکھا تو میرا جوڑ لرزنے اور کانپنے لگا۔ اس وقت کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مسکینہ عورت کانپ رہی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے مجھے دیکھا نہ تھا چونکہ میں آپ کے پس پش تھی۔ یا مسکینہ علیک السکینہ، یعنی اے مسکینہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو میری وہ کیفیت فوراً جاتی رہی اور میرے دل سے رعب و خوف نکل گیا۔ زمل ازری کی حاضری دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ابن سعد نے طبقات میں اور ابو سعد نے شرف المصطفیٰ میں مزلح بن مقداد بن زمل بن عمر ازری سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زمل رضی اللہ عنہ بن عمر ازری کا وفد حاضر ہوا اور اس نے اپنے بت سے جو سنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جن مسلمان تھا، یہ بات سن کر زمل مسلمان ہو گیا۔ ابن عساکر بسند متصل زمر بن عمل ازری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ قبیلہ ازرا کا ایک بت تھا جس کا نام حمام تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ہم نے اس بت سے ایک آواز سنی، وہ کہتا تھا یا بنی حضر بن حرام ظہر الحق و دوی الحمام و دفع الشرک الاسلام، یعنی راوی نے کہا کہ یہ آواز سن کر ہم گھبرا گئے اور ہم پر
خوف طاری ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر ہم نے یہ آواز سنی، وہ کہتا تھا یا طارق یا طارق بعث النبی الصادق بوحی الناطق صدع صادع بارد تهاما ناصرية السلامة وهذلية الندامة وهذا الوداء منا إلى يوم القيامة۔ اس کے بعد منہ کے بل گر پڑا۔ زمل نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں نے اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ سفر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے اسلام قبول کر کے اس بت سے جو سنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا وہ جن کا کلام تھا۔